عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليه السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: عليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله، فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء، فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أماه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أماه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم، إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي وشافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: يا فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء،
ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه. يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء، فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيدي اليمنى إلى السماء وقال: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم، هو عدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم، فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذنب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل: يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبريل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله: نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال: السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام، ويقول لك: وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا،
ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله هما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر، جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر، گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر، غرق خون ہو گیا وہ بحر کرم دریا پر، غل تھا زخمی ہوا سقائے غرم دریا پر، غل تھا زخمی ہوا سقائے غرم دریا پر، مشک کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا ہے دہن شعر میں، جس طرح شکارا جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر، غش کی آمد ہے جگر سوز آتش سے ہے کباب
ہیں جو بے دست ٹھہرتی نہیں پاؤں میں رکاب پیاس بچوں کے لیے سینے میں دل ہے بیتاب پیاس بچوں کے لیے سینے میں دل ہے بیتاب غم یہی ہے کہ کہیں مشق سے ضائع نہ ہو آب غم یہی ہے کہ کہیں مشق سے ضائع نہ ہو آب تیر پیغام جو کمانوں سے چلے آتے ہیں یاری کہتے ہیں اور مشق پہ جھک جاتے ہیں جب ہوئے عباس قلم دریا پر کر کے موسوئے نجف کہتے تھے بادیدہ تن جالی لیجئے مجھ بے کس و مضطر کی خبر اے شغ خدا کشا بادشاہ جنوں بشر چاہتا ہوں میں کہ اس مشق کو پہنچے نہ ضرر آپ کے بیٹے کا شیدا ہوں مدد لازم ہے آپ کی پوتی کا سقا ہوں مدد لازم ہے جب ہوئے عباس قلم دریا پر اسپ سے کہتے تھے عباس یہ بات چشمے پر آب یہاں سے لے چل مجھے اے رسم وفادار شیطان پیاس ہویں گے جو سیراب تو ہوئے گا ثواب پیاس ہویں گے جو سیراب تو ہوئے گا ثواب کہیں ایسا نہ ہو ساری میری محنت ہو خراب کہیں ایسا نہ ہو ساری میری محنت ہو خراب ہائے کیا جانیے کیا بچوں کی حالت سکینہ تو قیامت ہوگی ہائے کیا جانیے کیا بچوں کی حالت ہوگی مر گئی پیاسی سکینہ تو قیامت
جب ہوئے باز ہوئے. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا بالقاسم المحمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام المعصوم بسم الله الرحمن الرحيم كان عمنا العباس نافذ البصيرة وصلب الإيمان. عزاداران امام مظلوم کربلا، آج کی یہ 24 رمضان المبارک کی سالانہ مجلس ہر سال امامیہ ہال میں آف لائن منعقد ہوا کرتی تھی، لیکن اس سال کورونا وائرس کی بنیاد کے اوپر آج کی یہ مجلس آن لائن منعقد کی جا رہی ہے. امام معصوم کا ارشاد ہے، میرا چچا عباس فقیہ اہل بیت اور ایمان و عرفان کی مستحکم ترین فرد تھا. تاریخ انسانیت میں جناب عباس کا کردار ایک عظیم کردار کا حامل ہے. جناب عباس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے یہی اتنا بہت کافی ہے کہ آپ کو علی کی دعاؤں کا ماحصل کہا گیا، آپ کو علی کی تمناؤں کا خلاصہ کہا گیا. آپ کربلا کے میدان میں علی ابن ابی طالب کے کردار کی عملی تصویر بن کر نمایاں تھے، اور آپ نے کربلا سے پہلے بھی صفین کے میدان میں جس پامردی اور جس شجاعت کا مظاہرہ کیا وہ تاریخ کے صفحات کے اوپر آج بھی درج ہے اور قیامت تک درج رہے گا. اسی عباس کے حوالے سے آج کی یہ مجلس عزا کا انعقاد ہے. عزیزو، عباس کی ذات بڑی عظیم ذات ہے. دعاؤں کے قالب میں جب علی کی تمنائیں ڈھلتی ہیں اور دعائیں بشری وجود کا پیکر اختیار کرتی ہیں تو وہ عباس کا وجود بنتا ہے. یعنی عباس علی کی دعاؤں کا آئینہ ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ جب ام المنین بیاہ کر کے علی کی دہلیز کے اوپر تشریف لائی تھیں اور حسن و حسین نے بڑھ کے ماں کہہ کے آپ کا استقبال کیا تھا، تو ام البنین نے آواز دی تھی، یہ زہرا کی چوکھٹ ہے، یہ معصومہ کی چوکھٹ ہے، یہ فاطمہ کی چوکھٹ ہے. اے شہزادو، میں اس گھر میں تمہاری ماں بن کے نہیں آئی ہوں بلکہ تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں. دنیا غور کرے، جو ماں اپنے کو حسنین کی کنیز کہہ رہی ہو، اس ماں کی آغوش میں اگر کوئی بچہ آئے گا تو وہ بچہ کیسے اپنے کو حسین کا بھائی کہہ دے گا. شاید یہی وجہ ہے کہ پوری زندگی اگر عباس کی ماں نے اپنے کو حسین کی کنیز کہا ہے تو عباس نے پوری زندگی اپنے کو حسین کا غلام کہا ہے. وہ ماں کا کردار تھا اور یہ بیٹے کا کردار ہے. لیکن روایت آگے بڑھتی ہے، بچپنے کا زمانہ ہے، علی کی آغوش میں عباس بیٹھے ہیں، سامنے ام البنین بیٹھی ہیں. اتنے میں شجاعت کا ذکر چھڑ گیا. بجیسے ہی بہادری کا تذکرہ چھڑا، شجاعت کا تذکرہ چھڑا، علی کی نگاہوں نے کیا دیکھا کہ عباس نے دھیرے دھیرے اپنی آستینوں کو الٹنا شروع کیا. ادھر عباس آستینوں کو الٹ رہے تھے، ادھر علی کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا. ام البنین بیٹھی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی تھی
ابھی ام المنین علی سے سوال کرنا ہی چاہتی تھیں کہ ایک دفعہ ام المنین کی نگاہوں نے ایک اور منظر دیکھا، جہاں تک عباس نے آستینوں کو الٹا تھا، علی نے آستینوں کو اور اوپر الٹ دیا، اور جب بازو نظر آ گئے تو علی نے بڑھ کے عباس کے بازوؤں کے بوسے لیے۔ ام المنین سے یہ منظر برداشت نہ ہو سکا، آواز دی، اے میرے سرتاج، پہلے یہ بتائیے ابھی جب عباس آستینوں کو الٹ رہے تھے تو آپ آنسو بہا رہے تھے، اور جب آپ آنسو بہا رہے تھے، اور جہاں تک عباس نے آستینوں کو الٹا، آپ نے آستینوں کو اور اوپر الٹ دیا، اور جب بازو نظر آ گئے تو آپ نے بازوؤں کے بوسے کیوں لیے؟ ایک دفعہ علی نے آواز دی، اے ام المنین، تمہیں نہیں معلوم؟ جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ ہاں زادارو، جہاں تک عباس نے آستینوں کو الٹا تھا، علی نے آستینوں کو اور اوپر الٹ دیا، اور جب بازو نظر آ گئے تو علی نے بازوؤں کے بوسے لے لیے۔ ام المنین بیٹھی ہوئی اس منظر کو دیکھ رہی تھی، ام المنین سے برداشت نہ ہو سکا، آواز دی، اے میرے آقا، ابھی جب میرا لال آستینوں کو الٹ رہا تھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری تھا، اور آپ نے ایک دوسرا کام یہ کیا کہ جہاں تک عباس نے آستینوں کو الٹا تھا، آپ نے آستینوں کو اور اوپر الٹ دیا، اور جب بازو نظر آ گئے تو آپ نے بازوؤں کے کیوں بوسے لیے؟ اب ایک دفعہ علی نے آواز دی، ام المنین، ارے میری نگاہیں جو منظر دیکھ رہی ہیں وہ منظر تم نہیں دیکھ رہی ہو، ارے میں ان بازوؤں کے بوسے لے رہا ہوں اور جو میرے حسین کے اوپر نچھاور ہو جائیں گے۔ ارے آج میرے لال عباس کا یہ حوصلہ ہے کہ وہ اپنی آستینوں کو پلٹ رہا ہے، اسے نہیں معلوم سب کو تلوار چلانے کا موقع ملے گا، اس کے ذمے سقائی کا کام آئے گا۔ ہاں زادارو، عباس کو جو سقائی کا کام ملا تھا، کربلا کے میدان میں آپ نے سقایت کا جوہر دکھایا، وہ وقت بھی آیا کہ جب صبح عاشورہ ہنگامے کارزار گرم ہوتا ہے، حسین کے چاہنے والے کے بعد دیگرے جا کے قربان ہوتے ہیں، ایک دفعہ عباس بھی آپ کے پاس آتے ہیں، آ کے آواز دیتے ہیں، آقا ارے مجھے مرنے کی رضا دے دیجئے۔ حسین نے کہا، اے میرے عباس، ارے تم تو میرے لشکر کے علم بردار ہو، ارے تم جانتے ہو جب سردار لشکر مارا جاتا ہے تو فوج کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے۔ عباس نے زبان سے تو کچھ نہ کہا، ایک دفعہ داہنے دیکھا، ایک دفعہ بائیں دیکھا، آواز دی، آقا اب وہ لشکر ہی کہاں رہ گیا جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں؟ اب اسی دوران در خیمے سے سکینہ کی آواز، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے، آواز دی، عباس اگر ہو سکے تو ان بچوں کے لیے پانی کا انتظام کر دو۔ عباس خیمے کے قریب آئے، مشق و علم لیا، ارے فرات کی طرف بڑھنا ہی چاہتے تھے کہ ایک دفعہ حسین آگے بڑھے، آواز دی، عباس ارے ایک لمحے کے لیے علم کو خم کر دو۔ اب جو عباس نے علم کو خم کیا، علم کے پھریرے پہ لکھا تھا نصر من اللہ و فتح قریب، حسین نے اس کے نیچے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عباس چلے، فرات کے کنارے آئے، مشکیزے میں دریا سمویا، اب عباس مشک میں دریا لے کے خیمے کی طرف پلٹنا چاہتے ہیں۔ عباس کے دل کا یہی حوصلہ ہے کسی طرح یہ پانی خیام حسینی تک پہنچ جائے، لیکن تاریخ نے لکھا ایک ظالم نے داہنا شانہ قلم کیا، ایک ظالم نے بایاں شانہ قلم کیا، اب بھی عباس بڑے حوصلے میں خیمے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسی دوران عباس کی آنکھوں میں آ کے ایک تیر پیوست ہو جاتا ہے۔ اب عباس کو نئی پریشانی، اگر آنکھوں نے ساتھ چھوڑ دیا تو خیمے تک کیسے پہنچوں گا؟ اسی دوران ایک تیر آ کے مشق سکینہ پہ لگتا ہے، سارا پانی بہہ جاتا ہے۔ ارے یہ مشق سکینہ سے پانی نہیں بہہ رہا ہے، عباس کا لہو بہہ رہا ہے۔ عباس نے سوچا اب تو پانی بہہ گیا ہے، اب خیمے میں جا کے کیا کروں گا؟ عباس دوبارہ فرات کی طرف مڑ گئے، لیکن آنکھوں میں تیر پیوست ہے۔ عزادارو، اگر آپ کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اسے ہاتھ
عباس سے نکالا جاتا ہے۔ ارے عباس تیر کیسے نکالیں، آنکھوں میں تیر پیوست ہیں۔ ایک دفعہ راوی نے لکھا عباس نے اپنے سر کو جھکایا، زانوؤں سے تیر پکڑا، ارے تیر کو کھینچنا ہی چاہتے تھے، اتنے میں ایک ظالم نے فرق اقدس کے اوپر گرز مارا۔ میرا شیر گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، پشت فرس سے منہ کے بھل کربلا کی زمین کے اوپر آیا اور آتے آتے آواز دیا آقا ادرکنی الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، اے آقا میری امداد کو پہنچیے، اے آقا میری امداد کو پہنچیے۔ اب جیسے ہی عباس کی آواز حسین کے کانوں سے ٹکرائی، حسین نے اپنی کمر کے اوپر ہاتھ رکھا، آواز دی الان انکسر ظہری وقلت حیلتی، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، راہ چاروں تدبیر مسدود ہو گئی۔ لو عزادارو عباس پشت فرس سے کربلا کی زمین کے اوپر، حسین آتے ہیں، عباس کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھتے ہیں، عباس نے ہٹا لیا، حسین نے پھر زانوں پہ رکھا، عباس نے پھر ہٹا لیا۔ ایک دفعہ آواز دیے عباس ارے کیا میرے دیر سے آنے سے ناراض ہو؟ کہا نہیں نہیں آقا، ارے ابھی آپ کا زانو ہے اور میرا سر ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد کس کا زانو ہوگا؟ جس کے زانو پہ باپ کا سر ہوگا۔ لو عزادارو عباس دنیا سے رخصت ہو گئے، حسین نے علم لیا، فراز حسین نے علم لیا، ادھر در خیمے پہ سکینہ اپنے چچا کا انتظار کر رہی ہے، دور سے آتے ہوئے علم کو دیکھا۔ اب جو آتے ہوئے علم کو دیکھا تو آواز دیے بچوں گھبراؤ نہیں، وہ میرا شیر چچا پانی لا رہا ہے، اب ہماری پیاس بجھ جائے گی۔ لیکن جیسے جیسے علم قریب ہوتا گیا بچی کا حوصلہ بڑھتا گیا، لیکن آخر میں بچی نے کیا دیکھا؟ خالی علم ہے آیا۔ علمدار کیا ہوا؟ بے کس حسین تیرا مددگار کیا ہوا؟ اے بابا ارے میرا چچا کہاں رہ گیا؟ آواز دیے سکینہ آج سے اپنے چچا کو یاد نہ کرنا، تیرا چچا اپنے شانے کٹائے فرات کے کنارے آرام کر رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیم لامرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جب ہوئے باز ہوئے عباس قلم دریا پر گر کے ٹھنڈا ہوا، حضرت کا علم دریا پر غرق خون ہو گیا، وہ بحر کرم دریا پر غل تھا زخمی ہوا، سقائے حرم دریا پر مشک کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا ہے، پر دہنے شیر میں جس طرح شکارا آتا ہے، الغرض لاشے عباس پہ آئے مولا، سر کو زانو پہ رکھا اور یہ رو رو کے کہا، ارے بھائی تو آج ہمیں کہہ دو خدا را بھیا، نظم بھائی کو عباس نے بھائی بولا، آخری سانس لی اور دار فنا چھوڑ دیا، ارے بھائی نے بھائی کی آغوش میں دم توڑ
سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، پردیس میں لوٹی گئی، پردیس میں لوٹی گئی حیدر کی کمائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، شیخ نے یہ کہا لاشائے ساقائے غرم سے، بابا کی طرح تم بھی جدا ہو گئے غم سے، ہے دو بار یتیمی میری بہنوں کے آئی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، مظلوم سے مقتل میں چلا ہی نہیں جاتا، جب خاک پہ گرتے ہیں اٹھا بھی نہیں جاتا، ہے غازی کی شہادت نے کمر ایسی جھکائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، بچی نے کہا شاغ سے فرض اپنا نبھاؤں، نزدیک اگر ہے کوئی بستی تو میں جاؤں، ہائے امو کا کفن لائے گی امو کی فدائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، عباس کے بچوں سے میں شرمندہ رہوں گا، مقتل سے اٹھا لایا ہوں ہر ایک کا لاشا، افسوس کے عباس کی نیت نہ اٹھائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، خط خاک پہ دیتے تھے قدم زین سے جس کے، ہے میدان میں اس شیر کے اتنے ہوئے ٹکڑے، ہے سجاد نے چادر میں وہ میت ہے اٹھائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، دریا بھی تڑپنے لگا یہ دیکھ کے منظر، یاد آنے لگا سینے ہم شکل پیمبر، جب مشق کٹے ہاتھ سے مولا نے چھڑائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، حضرت سے جدا ہو گیا
ہے تاریخ یہ فضا رنج و علم کی، یہ چاند جو جھل ہوا نظروں سے حرم کی، یہ ثانی زہرا نے کہاں عید منائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، اموں کی جدائی پہ بہت روئے ہیں بابا، سمجھاتی ہے رو رو کے یہ بچوں کو سکینہ، ارے اب دینا نہیں کوئی بھی پانی کی دہائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، ہر ماتمی سینے میں بپا ہوگا تلا تم، اس سال تیرا جانا تو مشکل ہے تکلم، موہے کی مگر قرب و بلا تک ہے رسائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی۔